الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. چار سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی. چار سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی. چار سو چرچا تیرا اے حسین ابن علی. کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی. کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی. زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا. زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا. صبر کی بس انتہا ہے اے حسین ابن علی. صبر کی بس انتہا ہے اے حسین ابن علی. کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد محفل پاک تشریف فرما تمام سادات کرام علماء کرام مشائخ اہل سنت اور حضور دے سارے دیوانے
مختلف شعبہ زندگی نال تعلق رکھنے والے نبی علیہ السلام دے نوکر، میری مراد لائق صد وقار الصد تکریم محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا بہارم کوکب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پنڈی گیب، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید توصیف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر تحریک لبیک پاکستان تحصیل پنڈی گیب، ٹھیک ہے، لائق صد وقار الصد تکریم حضرت علامہ حافظ مقصود احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے برخوردار عزت مآب جناب عبد الرحمن صاحب اور سارے ان اندر رفقا دوست احباب، جتنے مرد خواتین بزرگ بچے کسی جگہ تے بھی بیٹھ کے نبی علیہ السلام دے گھرانے دی اس محفل نو سن رہے نے، اللہ سب نو دنیا اور آخرت دیاں عزتاں نال مالا مال فرمائے۔ بھائی شفقت صاحب وہ سارے ساتھی جڑے دائیں بائیں تو آئے ہو، میں کسی دا نام اناؤنس نہیں کر سکیا تے دل برداشتہ نہیں ہونا، تو اسی جنہ لجپالاں دی محبت چاہے ہو تو ساڑھے نام بھی جان دینے، ساڑھیاں محبتاں دی اوقات بھی جان دینے۔ گرمی بڑی ہے، حبس بہت ہے، اور بڑی دیر تو تسی تشریف فرماؤ، اور یقینی طور دوتے میری ذات دی وجہ تو نہیں، امام علی مقام دی بات دی وجہ تو بیٹھے ہوئے ہو، اور اپنی تکلیف دا احساس کیتے بغیر بیٹھے ہو۔ مالک تو انہوں اس گرمی دے بدلے حشر دی گرمی تو محفوظ فرمائے۔ احباب زی وقار، کربلا ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک صرف داستان نہیں، کربلا کنہ دے چسکے دے واسطے کسے خطیب دے واز دی کوئی اداکاری نہیں، کربلا حقیقت دے اندر ظالم اور باطل دے گے حق بولن دا انداز سکھاون دی ایک درسگاہ ہے، اور میرے امام عالی مقام نے اپنے ساتھیاں سمیت 20-22 ہزار دے لشکر دے سامنے کھڑے ہو کے جو میں حق بولے آئے، انہاں میرے جیسے بزدلوں نو حوصلہ دیتا ہے کہ جس ویلے مشکل وقت آ جائے اس ویلے میدان چھوڑ کے دوڑن دی بجائے میدان دے اندر کھڑے ہو کے آخیدہ ہے میری گردن سرکار واسطے حاضر، ادھروں کٹ لو پھر بھی حاضر ہے، ادھروں کٹ لو پھر بھی حاضر ہے۔ زندہ باد پڑھئے جی اللہ دا قرآن، 3 کردار نے جی کربلا دے، تجزیہ کر لو اپنے اپنے اندر دیکھ لو تسی اسی کتے کھڑے ہیں، کہ ایک کردار امام علی مقام دا جنہاں کیا کہ گردن اتروا دیاں گا لیکن حق دا ساتھ نہیں چھوڑاں گا۔ دوسرا کردار یزیدیاں دا جنہاں کیا جنہیں بندے مارنے پہ مار دیاں گے لیکن حق دی آواز نہیں نکلن دیاں گے۔ تیسرا کردار کوفیاں دا جنہاں کیا ہم اندر سے تو حسین کے ساتھ ہیں لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم کھل کے سامنے نہیں آ سکتے۔ میں بس اتنا گل کر رہے ہیں، اسی سارے اندر دیکھئے کہ اسی کتے کھڑے ہوئے ہیں، اسی امام علی مقام دے مشن نل کھڑے ہیں، اسی یزیدیاں لے گروہ نل کھڑے ہیں، یا اسی کوفیانہ مزاج نل کھڑے ہیں۔ تے اللہ کرے مالک سانو حسینی رکھے، حسینی مارے، اور قیامت دے دن حسینیاں دے جناب اعلیٰ صافے سانو کھڑا کرے۔ پچھلی صافے سانو جگہ مل گیا تے سمجھ لو کہ جناب اعلیٰ بیڑا تر گیا۔ پڑھئے قرآن جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اے نبی دی اہل بیت رب دا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تانے کلوں دور کر دے ہوئے تنو ایویں پاک کرے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے میرے آقا دا پورا گھرانہ پاک عظمتاں والا ہے شانہ والا ہے لیکن جو اس پاک دی گل کر رہے ہیں جنہوں میرے آقا نے پاک جناب اعلیٰ زبان دی گھٹی عطا فرمائی ہے جنہوں جنت دے جوانہ دا سردار رکھے آئے جنہوں فرمایا حسین منلی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اور اگر قبلہ امیر المجاہدین دی زبانی ترجمہ کریے حسین منی وانا من الحسین کیا آپ نے فرمایا حسین میرا تے میں حسین اتنی شانہ والا حسین جنہیں بارک میرے آقا نے فرمایا جناب اعلیٰ کہ اے جناب اعلیٰ میں نو ادنال پیار ہے یا اللہ تو بھی ادنال محبت فرما تے جنہ ادنال محبت کرے تو ادنال بھی محبت فرما بلکہ انہ دو وقت پاکاں شہزادیاں نے بارچ آیا جناب دعا دا جملہ یا اللہ میں انہ دومان المحبت کرنا تو بھی انہ نل محبت کر تے جڑا انہ دومان المحبت کرے تو اوندے نل بھی محبت فرما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے جناب اعلیٰ میرے آقا حسین نے وہ ساری عظمتاں ساری شانہ اکھاں دے سامنے سنجو حضور دے صدقے ملیاں ہون انہاں دے حق ادا کرن دا وقت آ گیا جس ویلے میرے آقا حسین میدان کھڑے ہوئے آج یہ پیغام سارے لوگانوں جڑے کہندے ایسا جیل گئے تے جناب اعلیٰ میں کہنا چاہنا اسی جیل جا کے اسی مارا کھا کے امام علی مقام دیا قربانی دا حق ادا نہیں کیتا اور جڑے سانو تانے مار دینے کے جناب اعلیٰ تواڈے نال بہت برا ہویا ہے میں کہ یاد رکھ لو جو مرضی تسی کہنا ہے کہہ لو لیکن اتنا یاد رکھ لو مصطفیٰ دینا دیا جیلان تے قیداں دے کوئی نواں طریقہ نہیں ہے حضرت امام علی مقام دے لخت جگر حضرت امام زین العابدین دی سنت اور یہی پیغام دیوان واسطے جناب اعلیٰ صدیاں بعد رب کریم نے تاڑے علاقے دے اندر ایک مرد مجاہد نو حضرت امام علی مقام دے نوکر نو چڑیا جنہوں زمانہ امیر المجاہدین دے نانل جاندہ ہے جو ویل چیئر تے بے کے کہندہ ہے میری ایک جان ہے میری لکھاں میون میں سرکار دے ناتے وار دے آگا پر یاد رکھو میرا آخری جملہ بھی دنیا تو جانے آئی ہوئے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت اے یاد رکھ لو جناب اعلیٰ زمانہ بڑے بڑے بادشاہانوں بڑے بڑے امیرانوں روپیے والے تاجرانوں بھول سکدا ہے نہیں بھول سکدا میرے امام علی مقام نو دونوں نہیں بھول سکدا جنہوں بچپن وچ میرے آقا دو عالم نے اپنے ہتھاں میں اٹھا کے بوسا دیتا تے رو پے تے جناب ام الفضل نو فرمایا میں نو فرشتے آ کے خبر دیتی ہے اے میرا بیٹا جناب اعلیٰ میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا نہیں بھول سکدا زمانہ جناب اعلیٰ وہ شہزادے نو جڑا عید علیہ دن آکھے عید علیہ دن تو پہلے آکھے جناب اعلیٰ عید تے میں ادو جانا جدوں کپڑے نویں آنے نے جناب اعلیٰ اس دن جنت دے جوڑے لے کے جبریل دروازے تے درزی بن کے آ جائے نہیں بھول سکتا زمانہ جناب اعلیٰ اس دلیر نو جڑا اپنے بھائی حسن نال کشتی کر رہا ہوئے تے سرکار آ کے فرماون حسن حسین دے گلے تو پکڑ لے نے دے بازو تو پکڑے نو ادروں پکڑے نو ادروں پکڑ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ پاکا کھنا ظہورے تے نکاح حسین تسی وڈے نو داؤ دستے پہ ہو تسی چھوٹے نو دسو تے میرے آقا نے فرمایا حسین نو تے پہلے جبریل پہ دستا ہے نہیں بھول سکتا زمانہ اس حسین نو جنہیں میرے مصطفیٰ دے دین واسطے نانے دا مدینہ چھوڑیا اللہ دا گھر خانہ کعبہ چھوڑیا نہیں بھول سکتا زمانہ نو انہیں 7 محرم تو لے کے جناب اعلیٰ 10 محرم تک بکتے پیاس دیکھیے نہیں بھول سکتا جنہیں 9ویں تے 10ویں دی رات جناب اعلیٰ ساتھیاں نو بلا کے آکھیا جنہ میں نو چھوڑ کے جانا چاہے میں خوشی نال اجازت دے رہا میں چراغ بھی
بجھا رہا وہاں میری وجہ تو اپنی جانا نہ گواؤ چلے جاؤ نہیں بھول سکتا زمانہ جنہیں ساتھیاں نے کیا جینا بھی تیرے قدمہ ویچے مرنا بھی تیرے قدمہ ویچے دنیا نو دس جاوانگے یہ دل بھی حسین ہے یہ جان بھی حسین الحمد کے اپنا تو امام حسین ہے نہیں بھول سکتا زمانہ جناب اعلیٰ اس قرآن دے قارئ ہے جنہیں ساری رات قرآن پڑھ دیاں گزاری نہیں بھول سکتی دنیا جنہیں جناب اعلیٰ 10ویں دے دن خطبہ دیتا ہے اوہ حق داران دا حق پچھانو تے دھرتی تے کوئی بندہ ہے جو توڑے نبی دی بیٹی دا بیٹا آیا ظالم دے اگے مد مقابل کھڑا ہو کے چٹان بن کے کھڑا ہے اپنے نظریے تو بدل نہیں رہا اگر تسی سمجھو تے میرے نانے دا فرمان ہے میرے نانا پاک نے فرمایا جڑا بادشاہ اللہ دے حلال نو حرام کرے حرام نو حلال کرے تے جیڑی قوم چپ روے ہاتھ تے زبان نلو نو منع نہ کرے اللہ دا حق ہے کہ قیامت دے دن اس ظالم بادشاہ تے عوام نو کٹھا کر دے وے تے میں نہیں چاہتا کہ تواڈا حشر ہوتے ہویا تسی حق نہ لا جاؤ لیکن سامنے کھڑے ہویا نے تیر چلایا سید دی گل تے عمل نہیں کیتا لیکن سید اپنی گل تے قائم رہا آیا وہ دنیا نہیں بھول سکتی جڑا اشراق دے ویلے تو لڑنا شروع ہویا ہے تے ظہر دا ٹائم آ گیا ہے تے جناب حبیب نو کہندا آیا یا حبیب انہاں نو کہے اساں نماز پڑھنی ہے ذرا رک جا ذرا جنگ دا وقفہ کر لو تاڑے میرے واسطے پیغام دے کے گئے کہ یارا کدی دکان تے لیٹ ہو رہی ہوئے نماز پڑھ لیا کرو اس واسطے کہ دکان نو انتظار کرائی جا سکتی ہے نماز نو انتظار نہ کرانا دنیا نہیں اس نمازی نو بھول سکتی ہے جیدے واسطے حبیب جا کے محلت منگ دے لیا تے اگے یزیدی کہندے نے تواڈی نماز نہیں ہونی تساں لا اینڈ آرڈر نو چیلنج کیتا ہے تساں ریاست دی ریٹ نو جناب اعلیٰ چیلنج کیتا ہے تواڈیاں نمازاں نہیں ہونیاں تے حضرت حبیب تلوار لے کے انہیں مگر دوڑے گیا لیکن شمر دوڑ گیا خولی دوڑ گیا تے آ کے کہندے نے لجپالا او تے نہیں مہلت دے دے لیکن میرا دل کر رہا ہے اگر میرے امام دے نیت بنی ہے ارادہ بنیا ہے با جماعت نماز پڑھندا تے تساں پڑھو نماز نہیں تے میرے قبیلے والے اسی ہتھاں وچ ہاتھ دے کے ڈھال بن کے کھڑے ہو لیا آمنا لے تیر اپنے بدن تے سہ لوانگے لیکن شہزادیا تیرے ول تیر نہیں آون دیا گیا میں مر بھی گیا تے زمین تے اتری دیر نہیں گراں گا جتنی دیر تک تیری نماز پوری نہیں ہوئے گی اور دنیا نے دیکھے آیا حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے میرے امام نے نماز نہیں تھی ہے نماز سید دی مکمل ہوئی ہے ادھر تیرہ نل چھلنی حبیب زخمی زخمی حبیب زمین تے گرے نیا ادھر امام دا سلام پھریا تے ادھر جناب حبیب زمین تے آیا میرے آقا حسین نے گودی وے سر رکھوا کے جناب حبیب دا تاریخی جملہ بولے او حبیب میں گواہی دے وانگا تیری تے تحجد بھی کدی قضا نہیں سی ہوئی اور تیرے تے نفل بھی قضا نہیں سی ہوئی آج تینو ظہر دی نماز بھی نہیں پڑھن دیتی گئی میں تیری گواہی دے وانگا زمانہ اس نمازی نو نہیں بھول سکتا جنہیں غازی عباس جیسے بھائی دے بازو بھی چھوڑ کے رب دی رضا تے رضا مندی دا اظہار کیتا ہے زمانہ نہیں بھول سکتا جنہیں حسن جیسے جناب اعلیٰ بھائی دے بیٹے جناب قاسم دے لاشے نو اٹھا کے بھی رب دا شکر رب کریم دا جناب اعلیٰ ان دی رضا دے ہوتے راضی رہن دا ارادہ کیتا آیا ان دی رضا دا جناب اعلیٰ کلمہ پڑھے آیا اور ایسی شخصیت کہ جنہوں جناب اعلیٰ اتنے لمبے قد والا شیر جوان کہ جس ویلے دو میں ہاتھ شہزادے دے جناب اعلیٰ ایمیں آقا
حسین اپنے کندھیاں دے اتے رکھ دینے تے لے کے خیمیاں جاندے نے اتنے لمبے قد والا شہزادہ ہے انہیں پیران دیاں لکیراں زمین تے لگ دیاں جا رہی آنے زمانہ اس چاچے نو بھول نہیں سکدا انہیں ایسا بھتیجا رب دی راہ وچ قربان کر کے بھی آکھیا اللہم تقبل منا آزل قربان یا اللہ ساڑھے والوں قربانی قبول فرما لے زمانہ نہیں بھول سکدا اس مامے نو جنہیں انہوں محمد جیسے بھانجے قربان کیتے زمانہ نہیں بھول سکدا اس 4 دنوں دے بکے پیاسے والد نو جنہیں حضرت علی اکبر پاک دے ٹکڑے چڑے نے حضرت علی اصغر پاک دی آخری ہچکی سنی ہے نہیں بھول سکدا زمانہ جناب اعلیٰ اس والد نو جنہیں اپنے 18 سال دے پتر دے ٹکڑے اپنے نانے دی چادر دے اندر جمع فرمایا تے آکھیا اللہم تقبل منا یا اللہ ساڑھے والوں قربانی قبول فرما لے اور جناب اعلیٰ دائم دی زبانی ترجمہ کری ہے تے لا شک بردی ویکھے حسین کیا گل یار دی گلوں لائی دیئے دائم سونے محمد دے نام تو ہاں سونی چیز ہی وارنی چاہی دیئے اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آئیے جناب اعلیٰ زمانہ نہیں بھول سکتا جناب اعلیٰ اس جناب اعلیٰ شیر دل نو جنہیں اپنے ساتھیاں دیاں لاشاں چکے آخری واری خیمیاں میں چاہو کہ جناب اعلیٰ اپنی بہن نو اے وصیت و نصیحت کی تھی کہ میں اپنے نانا دے دستار دا وارث تو اماں دی چادر دی وارث ہے دستار دی عزت میں نہیں گھٹن دیتی اماں دی چادر دی عزت تو نہیں گھٹن دینی نہیں بھول سکتی دنیا اس باپ نو جنہیں بی بی سکینہ جیسی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سی میری بیٹی تو آج تو بعد اپنی ماں نال رہنا آیا تے آپ دی شہزادی نے آکھیا ابو جی میں نو سورہ ملک کون سنائے گا تیری بیٹی تے قرآن دیاں لوریاں سنانا لی قرآن سنے بغیر میں نو نیند نہیں آندی تے آج جناب اعلیٰ مصطفیٰ دینا غلامہ نو پیغام دے کے گیا کہ دھیاں پترہ نو گانے سنا کے نہ سنایا جائے قرآن پڑھا کے سنایا جائے قرآن پڑھ کے سنا کے وہ سنا کے جناب اعلیٰ سلایا جیا میرے کریم آقا حسین دی بیٹی نے گل کی تھی آپ نے فرمایا تیری اماں دی ڈیوٹی لائی ہے وہ تینوں قرآن دی لوری دے بن گیا تے جناب اعلیٰ شہزادی نے آکھیا سی ابو جی انہاں نل تے میرے بھائی جناب حضرت علی اصغر سونے نے میں بھی اگر لیٹ گئی تے پھر جناب اعلیٰ میری اماں دی نیند خراب ہوئے گی او مسلمانوں آپ نے فرمایا میں جگہ بدل دیتی ہے علی اصغر میرے نال رہن گئے آج تو بعد تیری ماں دے بازو تے نظر نہیں آون گیا تو سا اپنی ماں کو لینا آیا بس اپنی ماں نو ہر گل دے وچ جناب اعلیٰ انہاں دی تابعداری کرنی ہے انہاں نو ناراض نہیں کرنا اس پیو نو زمانہ نہیں بھول سکدا جنہیں بیمار پتر نو بستر تے لیٹیا دیکھ کے فرمایا سی تو میری کربلا دا گواہ ہے اس واسطے تو رہنا ہے اس قافلے دا نگران بھی ہے تاکہ اہل بیت دی پاکیزگی دیاں گلاں قیامت تک ہوندیاں رہنا اور میرا بھی تو گواہ ہے کہ میں آخری سانس تک یزید دی بیعت دی گل نہیں کیتی
نہیں بھول سکتا زمانہ اس نمازی نو جنہیں تتی ریت دا تیمم کر کے سجدے وچ گردن کٹائی ہے اوے نہیں بھول سکتا دنیا اس قاری دی تلاوت نو جنہیں نوکے نیزہ تے قرآن سنایا ہے تے دنیا نو ثابت کر چھوڑے آئے کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا پڑھئے پڑھئے سید نے کربلا دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے آئیے جناب اعلیٰ نہیں بھول سکتا زمانہ انہوں جدی شہادت دی شام نو مدینے میں جناب ام سلمانو میرے نبی نے خواب زیارت کرائی اپنے کپڑے آتے لہو تے داڑھی مبارک تے لہو ہے سیدہ پاک رو پڑیاں کہہ دیا میرے ماں باپ توڑے تے قربان اے خون کا دایا تنمہ حسین دا تے اندے ساتھیاں دا لہو ہے سارا دن میں لہو جوڑ دانے آوانا دا تے جناب اعلیٰ نہیں بھول سکتا زمانہ اس شہید رو جنہیں نیزے تے قرآن پڑھے آئے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ہاتھ اٹھا کے رہے جاری جو نیزے پر تلاوت نہیں بھول سکتا زمانہ اس قاری نو جناب اعلیٰ جس قاری نے نیزے تے قرآن پڑھیا نہیں بھول سکتا زمانہ انہاں کہہ دیا نو لبیک آلے حضور دے غلام اسی تے کہہ دوئے جناب اعلیٰ لیکن ساڑھے سامنے جدہ منظر تے نہیں آیا کہ جناب کہہ دیا والیاں سواریاں دے ہوتے ساڑھی پھپی یا ساڑھی جناب اعلیٰ خالہ یا اممہ بیٹھی ہویا اے منظر تے نہیں دیکھے ذرا سوچ امام زین اللہ بیدین دے پیرہ وچ بیڑیاں ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں تے سید دے سامنے جس میں لیا آل رسول انہاں کہہ دیا والیاں سواریاں تے بیٹھے تے آپ دیا آنکھاں برس پئیاں کسے آکیا کیوں روندے آئے شہزادے یوسف بھی تے قید ہوئے سانا تسی کیوں رو رہے ہو فرمایا قید یوسف تے قید عبد دی تے اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلے ہوئے میرے نال نے پردے دار میرا غور کریے نہیں بول سکتا نہ زمانہ ہونا لو جنہ دے سامنے منظر آیا میں آنا ساڑھے رنگے کروڑا نو ٹوٹے کر کے ساڑھی خاک ہوا میں چڑا دیتی جائے حضرت امام زین اللہ بیدین دے قدمان لگی خاک دے برابر ساڑھا بول نہیں ہو سکتا کچھ بولو میرے آقا حسین دا خاندان قیدی بن کے جامن لگے کہ میں بھلے زمانہ انہوں تے سیدہ پاک دی نظر پئیے جناب اعلیٰ اپنے بھائی دے لاشے دے ہوتے تے جناب اعلیٰ بے ساختہ آکھ دیا نے یا محمد آہو صلی علیک اللہ ہذا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ مقطع الآذاہ نانا جی دیکھو اے تھاڑے سینے تے لیٹن والا ہذا حسین بالعراہ آج تتی ریت ستا ہے جیڑا کہنا سی میں ادھوں تک عید تے نہیں جانا جدوں تک جنت تو جوڑے نا جدوں تک نوے کپڑے نا آون تے جبریل جنتی چو جوڑے لے آندا ہے جناب اعلیٰ جیڑا کہنا سی جناب
جناب اعلیٰ کہ میں نویں کپڑے پا کے اتھے جانا تے جبریل جی دا جناب اعلیٰ درزی بن کے آیا جناب اعلیٰ اور کریے آجو شہزادہ نوا جوڑا تے دور دی باتیں نوا کفن بھی پا کے نہیں ستا بلکہ مزمل بالدما ہو خون دی چادر اوڑ کے لیٹے آیا تے نانا جی دے ہاتھ پکڑ کے تو سبو سے لینے سو مقطع العزا ہو او دے ہاتھ بھی کٹ گئے نے یہ ساری چیزاں دیکھ کے توڑی حال کہہ رہی ہے صلی علیک اللہ نانا جی توڑے تے لکھاں سلام ہوون یہ سارا کرانا لے کے رب راضی رب دا رسول راضی تے گواہ رہنا کہ جناب اس رضا دے ہوتے آل رسول بھی راضی اور اسی یہی کہہ رہے ہیں جاندی آوانو پیغام دے رہے ہیں کہ اے صبح مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام ہے یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام نہیں بول سکتا زمانہ انہوں جو کوفے دے اندر داخل ہویا اے وہی کوفہ آیا جتے مولا علی دا دار الحکومت سی جتے حسین دا بابا حکومت کردہ رہے آیا تے مسجد کوفہ میں جناب اعلیٰ کے حضرت علی خطبہ دینے سانا تے گھر دے اندر خود جناب اعلیٰ سیدہ زینب قرآن دا درس دے دیا سے اچھی بہل رہا توجہ کرو جی جناب اعلیٰ مصطفیٰ کریم نے گھرانے نگالے ذرا میرے حال دیکھ کے اچھی بولو سبحان اللہ اے میرے مصطفیٰ دا گھرانہ دربار ابن زیاد چاہے آیا دربار ابن زیاد دے اندر آکے جناب اعلیٰ بالآخر جناب جس ویلے میرے امام عالی مقام دے سر اقدس نو سامنے رکھے تے ابن زیاد نے چھڑی میرے امام پاک دے ہوٹانو لائی تے اس ویلے حضرت زید بن ارکم بولے او کمینے او چھڑی ہٹا حجر اسود کتنی واری چمے آگے آئے ایتے میں 10 سگنا وہاں لیکن انہا ہوٹانو حضور نے کتنی واری چمے آئے اے گنتی کوئی نہیں 10 سگنا اس واسطے پیارے ہو نہیں بھول سکتا کوئی اس حسین ہو جنہیں خاندان تے اتنی بڑی قربانی آئی نہیں بھول سکتے جناب اعلیٰ زمانہ اس حسین پاک دے ہو آپ دے گھرانے لو جو چل دے جناب اعلیٰ کوفہ تو جناب اعلیٰ شام تک پہنچے نے تے رستے دے اندر جیسے لے قیدیاں دا تماشا دیکھن واسطے جناب اعلیٰ آئیاں نے چھتاں دے ہوتے ہیں عورتاں تے ایک عورت نے دیکھے بوڑی مائی سی انہیں کچھ کپڑے کچھ چادراں کچھ کھاون دا سامان بھیجے آکے دے آؤ انہاں قیدیاں واسطے چلدا سامان جس ویلے سیدہ پاک کو لایا آپ نے فرمایا سامان کتھوں آیا کہندے نے اس مائی نے دیتا فرمایا ذرا مائی نو بلاؤ اور مائی جناب اعلیٰ آئیے آپ نے فرمایا ماں کیوں تو ساڑھے واسطے اتنی تکلیف کیتی ہے اساں تے جناب بڑی دور تو آیا کسے رستے وچ کپڑے تے جناب اعلیٰ تے سامان دے وردی زحمت نہیں کیتی تو ساں کیوں خدمت کیتی انہیں کیا بیٹی اصل میری مالکن دا میں نے حکم سی فرمایا کون ہے تواڈی مالکن فرمایا میری مالکن سیدہ فاطمہ الزہرا میں اپنی جوانی دے زمانے دے اندر مدینہ پاک دے اندر سیدہ پاک دی نوکری کر دی رہی تے جس ویلے میں اپنے گھر آون لگی تے اس ویلے میں نو سیدہ پاک نے ایک وصیت کیتی سی کہ کدی قائدی گزرن کدی قیدیاں دے قافلے گزرن تے انہاں نال چنگا سلوک کریا کرو ہر قیدی مجرم نہیں ہوندا اچھی بولو در زندہ 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 لا الہ الا تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت. آئیے جناب اعلیٰ فرماندیاں نے جس ویلے عالم آیا ہے، جس ویلے جناب اعلیٰ منظر دیکھے آئے تے سیدہ پاک نے فرما قیدیاں نال اچھا سلوک کرنا ہے. نام جدوں سیدہ دا آیا تے سیدہ زینب پاک دیاں نظرہ بھی جھک گئیاں، اکھاں تر بھی ہو گئیاں. تے آپ فرماندیاں نے کیڑے دور دی گل ہے جدوں تسی سیدہ دی خدمت کیتی ہے؟ آکھیا جی انہاں دی گودی دے اندر اس ویلے سیدہ طیبہ حضرت زینب پاک انہاں دی چھوٹی بیٹی ہوندیاں سن، میں انہاں نو کھلاندی رہی ہاں. اس ویلے نام آیا تے آپ فرماندیاں چاما بول تیرے واسطے کی دعا کریے، تیرے واسطے کی منگیے، تو ساڈی خدمت کیتی ہے. آکھیا یہ دعا کرو اللہ میں نو مرن تو پہلے حسن حسین دی زیارت کرا دے وے، اللہ میں نو سیدہ زینب دی زیارت کرا دے وے. ان بڑھی ہو گئیاں، صحت نہیں رہی تے اس ویلے جناب اعلیٰ بے ساختہ آپ نے فرمایا اما پھر کر لے زیارت، جنہوں قرآن دیا لوریاں دے دی رہی ہے، او زینب تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں مصطفیٰ دے کندھیاں تے دیکھ دی رہی ہے، او حسین نیزے تے قرآن پڑھنا نظر آ رہے آیا. اس واسطے دنیا ہر ایک نو بھل سکتی ہے، اس گھرانے نو یاروں نہیں بھل سکتی. زمانہ آج بھی کہہ رہا اے حسین ابن علی تیرا زمان چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا، قرآن سے ہے نسبت تیری اور ناتی کے قرآن تو انہوں کے نزا پر تیرا قرآن سنانا. جنہوں یاد ہے ہاتھ کھڑا کر کے امام پاک دی بارگاہ وچ اپنی حاضری پیش کرو. اے حسین ابن علی تیرا زمان چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جان. ایک قافلہ جس ویلے جناب اعلیٰ یزید دے دربار وچ پہنچے آیا، اس ویلے انہیں آکھیا ہاں بھئی جناب اعلیٰ کی صورت حال ہے، تے کہندے نے جناب اعلیٰ اس طرح ساڑھے مدے مقابل حسین آیا تے ایویں اسی مقابلہ کیتا اپنی روداد بندیاں نے سنائی. جدو جناب سید سجاد امام زین العابدین تے نظر پئی کہنا ہاں جی تیرا بابا کہنا سی کہ میں یزید نو نہیں مننا، پھر دس اج کون جیتے آ؟ سید فرماندا ہے انہا موقع نہیں سوال دا، موقع آوے گا میں خود یاد کراواں گا. اس ویلے تو سوال کری حسین دا پتر جواب دے گا. اور دنیا نے دیکھے آئے کہ اس ویلے جناب اعلیٰ وقت گزر گیا، لیکن جس ویلے جمعہ دا دن آیا تے مؤذن آزان دیون لگایا. جدو اشہدو ان محمد رسول اللہ تے پہنچے آ تے سید نے فرمایا مؤذن ذرا رک جاؤ، تینو واسطہ ہی سے سونے نا دا، ذرا رک میں گل کرنی ہے. چپ کر گیا، سید اٹھ کے کھڑا ہے، فرمایا یزید آج سوال کر حسین دا پتر تینو جواب دے وے، آج پوچھ میرے کولوں کہ کون جیتے آ؟ آکھیا پھر دسو کون جیتے آئے؟ فرمایا دس ازانہ میں تیرے نانے دا نا ہے کہ حسین دے نانے دا نا. زندہ باد لبیک لبیک. آئیے جناب اعلیٰ آپ نے فرمایا جی ہے ازانہ میں تیرے نانے دا نام لیا کاغذ قلم اسی لکھ دئیے اسی ہار گئے تو جیت گیا. تے جے اگر جناب اعلیٰ
اذانہ دے اندر حسین پاک دے نانے دا نام ہے اور یقیناً انہاں دا نام ہے تے جدوں تک اذان ہوندی رہے گی حسین پاک دی فتح دا اعلان بھی ہوندا رہے گا میں یہی گل اج حاکم وقت نو کہنا جڑا جا کے ٹرمپ دے کے بڑی بک بک کردا آیا کہندا آیا ایک بہت بڑے مذہبی گروہ کی مخالفت کے باوجود ہم نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا جڑا کہندا ہے جناب اعلیٰ ہم نے ان لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیا میں کہنا چاہنا آج موقع نہیں ہے جڑے گلہ کر دے ہو یاد رکھو ایک وقت آمنا لایا جس ویلے 300 کنالے چرہنا لا ایک کشمیر فروش تے ضمیر فروش جس ویلے جیلہ میں چوئے گا جس ویلے دی کیبرٹ ساری 6x6 دی بیرکہ میں چوئے گی اس ویلے اسی پوچھاں گے لبے کالے انو زمین دوز کرنا لے ہو اسی تے مدرسیاں دے لنگر کھاونا لے درگاواں دی جناب اعلیٰ پتلی دال کھا کے گزارے کرنا لے اسی تے گزارا کر گئے تو دس پتر تیرا کی بڑھیا دس کیا آج گل سچی نہیں ہو گئی ویل چیئر تے بیٹھے اس مرد کلندر نے آکھیا سی ایک وقت آمانا لائے ہر گھر وچوں آواز نکلے گی پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آج جا کے جناب اعلیٰ میں کہنا چاہنا ہوں نا لوگانو جڑے کہندے نے اداروں کے لیے بڑا ہمدرد ہے جی ہمارا وزیر اعظم جتنا پاکستان دے ادارے انہوں نے دنیا میں ذلیل کیتا اتنا کسے نے کیتا کوئی جا کے یار انج بھی کہندا ہے کہ القاعدہ نو ٹریننگ جناب اعلیٰ دیتی ہے ساڑی فوج نے ایویں دی بک بک کرے تھے پھر بھی وہ ہمدرد تے ایماندار ہوئے وہ آکھے اسامہ بن لادن دی جاسوسی ساڑی فوج نے کیتی سی تے پھر بھی جناب اعلیٰ اپنے آپ نو ایماندار آکھے پاکستان دی نمبر 1 آرمی نو پوری دنیا دی نمبر 1 آرمی نو ہاتھے چ کتبے پکڑا کے احتجاج کروایا ہوندے ہاتھے چو بندوق رکھے کتبے پکڑا دے تے کمزوراں دی علامت بنا دے میں کہنا چاہنا پھر بھی تسی کہندے ہوئے اداریاں دا خیر خواہ واللہ اداریاں دا خیر خواہ نہیں اداریاں دا خیر خواہ مرد کلندر اور نبی رحمت دے درد فقیر اور ویل چیئر تے بیٹھا شیخ الحدیث جنہیں آکھیا جو کچھ ہویا سی بھول جاواں گیا حضور دی عزت واسطے اگے لگو کشمیر دیاں بیٹیاں تو انہوں پکار دیاں پیاں سری نگر تے اننت ناگ اسلام آباد دیاں ماما پکار دیاں پیاں تے جناب اعلیٰ تو انہوں صداوہ دے رہی سانو بلاؤ آنکھو تو اڈے اگے چلنے آنکھو تو اڈے پچھے چلنے آنکھو تو اڈے نال چلنے چلو لکھاں کشمیریاں دا بدلہ لئیے جڑے پاکستان دے پرچہ میں لپٹ کے قبرہ میں چلے گئے تے نعرہ لاندے گئے کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت اور سنیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اور بچیا اچھا اونچی بولو جی محمد عربی تاجدار ختم نبوت بس میں اتنی گل کرنا چاہنا ہوں آج ایک باری پھر کی ہو رہے آئے 2 دن پہلے پھر وقوع ہویا قصورچ پہلے 4 بچے سے پہلے اللہ معاف کرے جی انہوں نے زیادتی تو بعد قتل کیتا گیا اے پھر ہونے اے پرسوں دی گل ہے پھر 9ویں کلاس دے 2 بچے دوبارہ اغوا کر لے اور میں سمجھنا اے صرف کشمیر تو توجہ ہٹاون واسطے اے صرف اور صرف مالیاتی پالیسی تو نظرہ ہٹاون واسطے لوگاں نو جناب اعلیٰ اور پاسے لایا جا رہے پاکستان دا میڈیا بھی ایک ہندو لڑکی اگر اپنے ہاسٹل دے اندر مری ہوئی مل دیئے
میں کہنا چاہنا ہندو ہوئے عیسائی ہوئے پاکستان دا کوئی شہری ہوئے ناحق قتل کسی دا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جیندہ قتل ناحق ہویا ہے ان دے قاتل نو سزا ملنی چاہیے، اسی خود کہنے لیکن یار ایک کیڑی انسانیت ہے کہ پاکستان نے ایک ہندو لڑکی مرے ان دا واویلا تے دور تک سنائی دے وے، لیکن یہ ہے کہ کشمیر کتنیاں بیٹیاں روز شہید ہو رہی ہیں انہاں دی گل ہی کوئی نہیں کر رہی۔ پھر جناب اعلیٰ پاکستان دا میڈیا سانو دس رہا ہوندا ہے کہ آج فلانی اداکارہ انڈیا دی مری نو اننے سال ہو گئے نے تے انہا عرصہ فلانی گلوکارہ نو ہے، کوئی حیا ہے انہاں وچ؟ خدا دا خوف کرو، اے یاد رکھو کہ تساں ایک ہور عدالت وچ پیش ہونا ہے جس جگہ تے ہتھاں تے پیراں بھی تواڈے خلاف گواہیاں دینی ہے، جتھے تواڈے قلم نے بھی تواڈے خلاف بول پینا ہے۔ اسی کہنا چاہنے ہیں کہ جس جگہ دے ہوتے مودی تے آسا رکھ کے لوگ اتھے بیٹھے رہے اور بڑکا مار دے رہے کہ جناب وہ اپنا ٹرمپ سالسی کرے گا تے مودی جناب آئے گا تے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، کرا لیا جے حل۔ کدی بھی مذاکرات دے ذریعے کشمیر آزاد نہیں ہونا، اے جدوں بھی آزاد ہونا ہے محمد عربی دے جہاد دے ذریعے ہونا۔ حضور جڑا جہاد سانو دے کے گئے نے، میرے آقا نے فرما لا عزت الا بالجہاد، مسلمان دی عزت جہاد دے بغیر بحال نہیں رہ سکتی۔ میرے آقا نے فرما جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور میرا آخری امتی دجال دے خلاف جہاد کرے گا۔ انہوں کسے عادل دا عادل بھی نہیں ختم کر سکتا، کسے ظالم دا ظلم بھی نہیں ختم کر سکتا۔ آج فلسطین ہوئے، کشمیر ہوئے، آج برما ہوئے، یمن ہوئے، شام ہوئے، آج تیونس ہوئے، جس جگہ تے بھی نہتے ظالم دے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اپنی بندوقاں نال جہازاں دا مقابلہ کر رہے ہیں، وٹیاں نال توپاں دا مقابلہ کر رہے ہیں، تے سمجھ لو کربلا وچ حسین دا فیض بھی ونڈیا جا رہا ہے، مدینے وچ حسین دے نانا جان دا فیض بھی ونڈیا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ باقی اہل بیت اطہار نے بڑیاں قربانیاں دے کے میں نے تو انہوں ایک چیز دس چھوڑی ہے، واضح کر چھوڑی کہ جناب اتنے اوکھے ویلے بھی آ سکتے نے تے ہاتھ کڑیاں ہتھاں دیکھ کے کوئی بندہ گھبرا نہ جائے کہ میرا کی بنیا، جس ویلے تو انہوں ہاتھ کڑی تکلیف دے وے ایک واری جناب زین العابدین دی ہاتھ کڑی یاد کر لے۔ آج بھی زمانہ آکھن تے مجبور ہے اور حکمرانہ نو یہ پیغام دینا چاہنا آج اب بھی اپنے قبلے درست کر لو، ورنہ توڑے تو پہلے بڑے بڑے آئے تھے، بڑے بڑے چلے گئے۔ مولانا کافی ایسے وجہ تو فرما گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشان پنجتن رہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ۔ اس واسطے پیارے ہو جتنی مرضی آزمائشاں آ جان، حضور دے غلاماں نو میدان دے اندر ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ، اور 2 نومبر نو انشاءاللہ مینار پاکستان تو سی آنا ہے اور اپنے نال اپنے ساتھیاں نو لے کے آنا ہے اور مینار پاکستان نو بھر کے ادھر داتا صاحب تک، ادھر بتی چوک تک اور لاہور دی 4 اطراف تو حد نظر تک عوام نو جمع کر کے دسنا ہے کہ پاکستان دی قوم ہن بلہ تیر تے نون نہیں چاہ رہی بلکہ کہہ رہی ہے آیا 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 تاجدار ختم نبوت۔ جی ذہن سازی ہو گئی جناب کہ اس قوم نے حضور دے دین واسطے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ، کھڑے ہوو گے انشاءاللہ، سرکار دی عزت و ناموس واسطے ساتھ دے ہوگے انشاءاللہ۔ باقی رہی گل وقت دی، وقت بدل دے رہنے نے، وقت صدا ایک جیسے نہیں رہنے۔ ایک کل دی گل ہے، تیسری باری وزیر اعظم بنن والے نواز شریف بھی کہندے سن جناب یہ تو چھوٹا سا ہوا کا ایک بگولا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تے یاد رکھو اسی مسجد دے مولوی ہوئے، اسی ہوئے ماڑے بندے،
ساڑے تے جھوٹے پرچے کر کے ساڑے بندے مار کے نون لیگے سمجھ دی سی کہ انہاں دی کی حیثیت ہے کی بدلہ لین گے. اے بندے خدا دے ہو اسی بدلہ نہیں لے سکتے رب تے طاقتور ہے. وہ کسے ہور پاسو جناب اعلیٰ بدلہ لے لے گا کسے ہور ظالم نو تواڈے تے مسلط کر دے گا. میں خان نو بھی کہنا کہ کسے غلط فہمی دا شکار نہ رویں. اسی مسکین فقیر لوگ ہیں نا مسیطہ آلے اسی راکٹ لانچر لے کے نہیں پھر رہے الگ چیز ہے لیکن مالک کریم کسے ہور پاسو تینوں ہی نواز شریف جیسا تیری گردن فٹ کرے گا تے پھر تینوں جناب اعلیٰ احساس ہوئے گا کہ گستاخان رسول نو چھوڑن والے دا انجام کدی اچھا نہیں ہوتا. یاد رکھ لو کہ پاکستان حضور دے نام تے بڑے ہیں تے حضور دی عزت و ناموس تے بغیر کدی دی عزت نہیں ود سکتی. پاکستان دی عزت رہنی حضور دی وجہ تو. اور میں اپنی پولیس دا اپنے جناب اعلیٰ حساس ادارے دا میں اس پاسے انہاں دی توجہ مبذول کرانا چاہنا اور انہاں دا دھیان ادھر دمانا چاہنا کہ قبلہ یہ دیکھو اس طرح دے نالائق ملک دے ہوتے مسلط ہو گئے جڑے زلزلے نو بھی کہندے نے کہ جناب اعلیٰ نئی تبدیلی آتی ہے تو پھر نیچے بے چینی تو ہوتی ہے لگتا ہے جناب اعلیٰ کی یہ تبدیلی کی بے چینی نیچے بھی موجود ہے. تے اے میں دی بک بک کرن والے پاکستان دی گورنمنٹ دے ترجمان ہون اور جناب اعلیٰ قوم خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئے اور 10 گز لمبی زبان اللہ فواد چودھری آخدہ ہوئے کہ جناب ہم امریکہ سے بہت کچھ لے سکتے تھے ہم مدرسے بناتے رہے. بندہ پوچھے موزیو تسی کیڑا مدرسہ بنائے سانو دسو تے صحیح کیڑا مدرسہ بنائے. گورنمنٹ نے مدرسے بند کیتے نے انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیاں نے انہوں نے سکول بنائے کالج بنائے پر مسجد دے مولوی دی 10,000 تنخواہ لانا بھی گورنمنٹ نے گوارا نہیں کیتی. کیڑی چیز ہے جنہیں بارے زبان درازی کر دے ہو کہ ہم یہ کرتے رہے. اس واسطے اچھا بس ہون جی وقت دی قلت ہے سن ایک کیڑی چیز ہے جنہیں تسی گلاں کر رہے ہو کہ جناب اسی یہ کر دے رہے. میں تہاڈی اطلاع واسطے عرض کراں کہ پاکستان دی گورنمنٹ نے یہ مناسب نہیں سمجھیا کہ یار اے دین مدرسیاں دے اندر ہزار طالب علماں نو روٹی دینا لیاں دا کم از کم بجلی دا بل ہی معاف کر دی. انہاں اتنا بھی گوارا نہیں کیتا یار مسیتاں دے وچ نماز پڑھان والیاں دی کم از کم مسجد دی بجلی دا بل معاف کر دی. تہاڈی مسجد دا بجلی دا بل معاف ہے میں کہ ہو سکتا لاہور کوئی مسئلہ ہوئے تہاڈے علاقے خیر ہوئے. ہاں جی تے تسی اندازہ لاؤ نال ٹی وی دے ٹیکس تہاڈے تے نال جناب اعلیٰ باقی ٹیکسز ملا کے ساریاں انہاں دیاں بدماشیاں او تہاڈے سراں دے اوتے او بھی مسجد بل پے کرے جی انہاں دا ٹیکس دے تے خدا دا خوف کرو. محمد عربی دے غلاموں ساریاں چیزاں دی اگر تسی انہاں تدارک چاہندے ہو انہاں چیزاں دا اور مسئلیاں دا حل چاہندے ہو حل ایک کوئی ہے کہ رسول اللہ دا دین لے کے آؤ گے انشاءاللہ. بس حالات جیسے ہو جان اسی رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہیں انشاءاللہ. بھامیں ہتھ کڑیاں لاؤ بھامیں سولیاں چڑھاؤ خان صاحب تو صدا نہیں رہنا میرے مصطفیٰ دے دین نے صدا رہنا انشاءاللہ. اور میں پاکستان دی پولیس نو آکھاں کہ تسی ساڑے اے ادارے ساڑے نے پولیس ہوئے حساس ادارے ہون فوج ہوئے عدلیہ ہوئے ساڑے ادارے نے اسی چاہنے ہیں کہ یار انہاں پیچھے لگ کے تسی کیوں اپنی بے عزتی کران دے ہو. تو انہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر علی جناب اعلیٰ اس ڈیوٹی تے بٹھایا ہے تو آڈے واسطے حکمران اور عوام ایک برابر نے تے رہی گل حکومت دی تے آج کسے دی کل کسے دی تو انہوں چاہیے کہ اس مسند تے بیٹھے بندے کول حکومتی بندہ آوے یا اپوزیشن دا انہوں ایک کو نظر نال دیکھے تے انہوں آکھے میں تیرے پیو دا نوکر نہیں میں اس ڈیوٹی دا پابندہ جو میری حضرت عمر فاروق نے لا چھوڑی. اس واسطے میں یہی گزارش کرنگا کہ کوئی ایسے بندیاں دے آنکھیں لگ کے ایسے پرچیاں دا جناب اعلیٰ آرڈر کرنا ایسی کوئی سختی کرنا اے حضور دے غلاماں نو مناسب نہیں لگدا. میری بلکہ گرفتاری ہوئی سی کو پچھلے مہینے بلکہ اس تو بھی پچھلے مہینے لئیے فتح پور دے قریب تو میں ہوتے بھی ایس ایچ او صاحب نو یہی گل کی تھی میں کہ قبلہ اسی تواڈے حصے دی ڈیوٹی دے رہے ہیں جویں تسی ساڈے حصے دی ڈیوٹی دے رہے ہو ہر بندہ پولیس والا نہیں بندا کہ کچھ بندے پولیس والے بندے نے وہ سارے اندر جناب امن قائم کردے نے اپنی ڈیوٹی دیندے نے تے باقی گھراں میں سکون نال سوندے نے. ایویں ہر بندہ مولوی بھی نہیں بندا. تواڈے بچیاں نو تواڈیاں دھیاں نو فردوس عاشق آوان جیسی بد زبان بنن تو بچان واسطے اسی حضور دا دین سنانے ہاں. تواڈے پتراں نو فواد چودھری بنن تو بچاون واسطے اسی حضور دا دین سنانے ہاں. تواڈے جناب اعلیٰ بزرگاں نو اے نہ کشمیر فروشاں جیسے بے دین بنن تو بچن واسطے اسی رسول اللہ دا دین سنانے ہاں. اللہ دے بندے ہو جویں تواڈی ڈیوٹی ہے میں ساڈی بھی کوئی ڈیوٹی ہے.
رب دے بندے ہو جی میں تسی محنت کر دے ہو ساڑی بھی کوئی ذمہ داریاں ہوندیاں نے اور ساڑیاں ذمہ داریاں دا احساس کرو تے میں بالکل واضح کہہ رہے ہیں آج لکھ لو میری یہ گل کہ چلو وقتی طور دے تے مشقتاں آندیاں نے ایک وقت آنا ہے انشاءاللہ تھانے دے دروازیاں تو لے کے پارلیمنٹ دے دروازے تک تنوں لبیک دیاں صداواں سنائی دینیاں نے انشاءاللہ اور جناب اعلیٰ اس واسطے سانوں جتنیاں وڈیاں آزمائشاں دینیاں پڑھا اسی تیار کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن تاجدار ختم نبوت اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقہ عبدالرحمن بھائی انہاں دے سارے ساتھیاں دی محنت کاوش تمام مسجد انظامیہ جلسے دی انتظامیہ تحریک دے ساتھی اللہ سارے انہوں دنیا آخرت دی عزتان المال مال فرمائے رزق حلال و وسیعتہ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ